آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو ریاستی وزرائے داخلہ کے چنتن شیور سے خطاب کریں گے۔ کووڈ-19 سے نمٹنے سے متعلق وائٹ ہاؤس کے کوآرڈینیٹر نے بھارت کی ویکسین مینوفیکچرنگ صلاحیت کی تعریف کی ہے۔ ملک ارجن کھڑگے نے کانگریس پارٹی کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ فرینچ اوپن بیڈمنٹن میں خواتین کے سنگل سے سائنا نہوال باہر ہو گئی ہیں اور ٹی20 ورلڈ کپ کرکٹ میں بارش سے متاثرہ میچ میں آئرلینڈ نے ڈکورتھ لوئس ضابطے کے تحت انگلینڈ کو 5 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو صبح 10:30 بجے کے آس پاس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاستوں کے وزرائے داخلہ کے چنتن شیور سے خطاب کریں گے۔ 2 روزہ چنتن شیور کل سے ہریانہ میں سورج کنڈ کے مقام پر شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ریاستوں کے داخلہ سیکریٹری اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان نیز مرکزی مسلح پولیس فورسز اور مرکزی پولیس تنظیموں کے ڈائریکٹر جنرل بھی شرکت کریں گے۔ وزرائے داخلہ کا چنتن شیور پنچ پرن کے مطابق داخلی سلامتی سے متعلق معاملات پر پالیسی تیار کرنے کی خاطر ایک قومی نظریہ پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال یوم آزادی کی اپنی تقریر میں پنچ پرن کا اعلان کیا تھا۔ امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کے جذبے کے ساتھ اس کانفرنس کا مقصد مرکز اور ریاستی سطح پر مختلف متعلقہ ایجنسیوں کے درمیان تال میل اور منصوبہ بندی میں اور زیادہ ہم آہنگی لانا ہے۔ اس میں مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس میں پولیس فورسز کو جدید طرز پر ڈھالنا، سائبر جرائم سے نمٹنا، فوجداری انصاف نظام میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانا، زمینی سرحدوں کے حالات کی نگرانی، ساحلی سیکیورٹی، خواتین کی سلامتی اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجراتی نئے سال کے موقع پر گجراتی برادری کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں امید ظاہر کی ہے کہ آج سے شروع ہونے والا نیا سال لوگوں کی زندگی میں روشنی لائے گا اور ترقی کے راستے پر لے جائے گا۔ امریکہ نے بھارت کی ویکسین مینوفیکچرنگ کی صلاحیت کی تعریف کی ہے۔ کووڈ سے نمٹنے سے متعلق وائٹ ہاؤس کے کوآرڈینیٹر آشیش جھا نے کہا کہ بھارت دنیا میں ٹیکوں کا سب سے بڑا برآمدکار ملک ہے۔ انہوں نے بھارت کی ویکسین مینوفیکچرنگ صلاحیت کو غیر معمولی اور بے مثال قرار دیا۔ کووڈ-19 سے نمٹنے والے وائٹ ہاؤس کے کوآرڈینیٹر نے یہ بیان ایک سوال کے جواب میں دیا، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھارت کے کووڈ-19 بحران سے نمٹنے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ اس سے قبل فروری میں امریکہ میں بھارت کے سفیر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا تھا کہ کفایتی اور سستے ٹیکے تیار کرنے کے لیے بھارت اور امریکہ کی ویکسین مینوفیکچرنگ صلاحیتوں کو باہم مشترک کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ساتھ جموں کشمیر کے الحاق کا دن آج پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں منایا جا رہا ہے۔ آکاشوانی کے جموں کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جموں کشمیر کے الحاق کے دن کی کافی اہمیت ہے۔ 1947 میں آج کے دن ہی جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کا حصہ بننے کے لیے الحاق کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ الحاق کا دن مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سرکاری تعطیل ہے۔ 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد 2020 میں پہلی مرتبہ جموں کشمیر کے یوم الحاق کو سرکاری چھٹی قرار دیا گیا۔ الحاق کا معاہدہ ایک قانونی دستاویز ہے جس پر جموں کشمیر کی رجواڑہ ریاست کے حکمراں مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو دستخط کیے تھے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں آج صبح کپواڑہ ضلع میں کنٹرول لائن کے نزدیک ایک تصادم میں سیکیورٹی دستوں نے ایک غیر ملکی دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ ایک ٹویٹ میں پولیس نے بتایا ہے کہ علاقے سے ہتھیار اور گولی بارود سمیت قابل اعتراض مواد برآمد کیا گیا۔ ادھر سیکیورٹی دستوں نے تلاش کی بڑی کارروائی شروع کی ہے۔ ہماچل پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے کل آخری دن 376 امیدواروں نے اپنے پرچے بھرے۔ اس طرح ریاستی اسمبلی کی 68 سیٹوں کے لیے مجموعی طور پر 630 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ ریاست میں پولنگ اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل کی جائے گی، جبکہ 29 اکتوبر تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ امیدواروں کی تعداد کم ہونے کا امکان ہے کیونکہ ان میں سے کئی امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے
مختلف پارٹیوں کے باضابطہ امیدواروں کے متبادل امیدوار کے طور پر اپنے پرچے بھرے ہیں۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک ارجن کھڑگے نے کانگریس پارٹی کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو پارٹی کے صدر کے انتخاب میں پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کو شکست دی تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی احترام، حساسیت اور باہمی مفاد کی روشنی میں بھارت چین تعلقات کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں چین کے سفیر کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں امن و استحکام نہایت ضروری ہیں۔ بھارت نے کہا ہے کہ تنگ نظری پر مبنی سیاسی داؤ پیچ کے لیے دہشت گردی کے خلاف عالمی لڑائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ملک شام کے بارے میں کل اقوام متحدہ کونسل کی ایک میٹنگ کے دوران اقوام متحدہ میں بھارت کے نائب مستقل نمائندے آر رویندر نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو بھی دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ بھارت کسی کے بھی ذریعے کہیں بھی اور کسی بھی صورتحال کے تحت کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے، انہوں نے کہا کہ بھارت کیمیاوی ہتھیاروں کے کنونشن کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور وہ اس کے مکمل، مؤثر اور غیر امتیازی نفاذ کے حق میں ہے۔ یوکرین میں بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی دستیاب ذریعے سے اس ملک سے فوراً چلے جائیں۔ یوکرین کے شہر کیف میں بھارتی سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری میں کہا ہے کہ اگر وہ سرحد تک جانا چاہتے ہیں تو وہ رہنمائی اور مدد کے لیے سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ان فون نمبروں پر سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں: +38 09 33 55 9958 +38 06 35 91 7881۔ بھارتی شہری سرحد پار کرنے کے لیے دستیاب متبادل کے لیے سفارت خانے کی ویب سائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ رومانیہ، پولینڈ، ہنگری اور سلوواکیہ میں بھارتی سفارت خانے سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ فرینچ اوپن بیڈمنٹن میں خواتین کے سنگل سے سائنا نہوال باہر ہو گئی ہیں۔ انہیں پہلے راؤنڈ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اسٹیڈ پیراڈے کوربیٹن کے مقام پر 1 گھنٹے سے کچھ کم جاری رہنے والے مقابلے میں جرمنی کی کھلاڑی سے 21-13، 17-21 اور 19-21 سے ہار گئیں۔ مردوں کے ڈبلز میں دنیا کی نمبر 8 جوڑی ستوک اور چراغ نے فرانسیسی جوڑی کو 19-21، 21-9، 21-13 سے ہرا دیا۔ کرکٹ میں 2020 ورلڈ کپ کے بارش سے متاثرہ ایک میچ میں آئرلینڈ نے ڈک ورتھ لوئس ضابطے کے تحت انگلینڈ کو 5 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آئرلینڈ کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 2 گیندوں میں 157 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے جب کھیل روکا گیا تو انگلینڈ نے 5 وکٹ پر 105 رن بنائے تھے اور 14 اوورز اور 3 گیندوں کا کھیل ہو چکا تھا۔ ہرمن پریت سنگھ کو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن FIH پرو لیگ کے چوتھے سیشن کے شروعاتی میچوں کے لیے 22 رکنی بھارتی ہاکی ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔ گزشتہ برس 41 سال کے عرصے کے بعد اولمپک میں بھارت کی قیادت کرتے ہوئے تمغہ دلانے والے منپریت سنگھ کو پرو لیگ کے پہلے مرحلے کے لیے نائب کپتان نامزد کیا گیا ہے۔ بھارت 28 اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی مہم کی شروعات کرے گا اور 30 اکتوبر کو اسپین سے کھیلے گا۔ میزبان بھارت 4 نومبر کو بھوونیشور میں کلنگا اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا دوسرا میچ کھیلے گا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو ریاستی وزرائے داخلہ کے چنتن شیور سے خطاب کریں گے۔ کووڈ-19 سے نمٹنے سے متعلق وائٹ ہاؤس کے کوآرڈینیٹر نے بھارت کی ویکسین مینوفیکچرنگ صلاحیت کی تعریف کی ہے۔ ملک ارجن کھڑگے نے کانگریس پارٹی کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ فرینچ اوپن بیڈمنٹن میں خواتین کے سنگل سے سائنا نہوال باہر ہو گئی ہیں اور T20 ورلڈ کپ کرکٹ میں بارش سے متاثرہ میچ میں آئرلینڈ نے ڈک ورتھ لوئس ضابطے کے تحت انگلینڈ کو 5 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔